میرے عزیزو، اللہ رب العزت جب کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت جب کسی کو اپنے قریب لگانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت جب کسی پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے تو میرے عزیزو اس کو تمام دروں سے محروم کر دیتا ہے۔ جو در اس کو محبوب نظر آتے تھے، جو ملنے والے اس کو محبوب نظر آتے تھے، جو رشتہ دار اس کو محبوب نظر آتے تھے، ان سے دوری ہونے لگتی ہے۔ انسان یہاں پر آ کر الٹا سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں تو دوست و احباب میرے مخالف ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے اللہ تو تیرے دل سے ہر کسی کو ہٹا کر اپنی طرف لگا رہا ہے۔ بڑا گہرا راز ہے میرے عزیزو، ہاں بڑا گہرا راز ہے کہ اللہ رب العزت ہر کسی کے در سے ہٹا کر، ہر کسی کی محبت کو نکال کر، ہر کسی کی لگن کو نکال کر، ہر کسی کے کھینچاؤ کو چھوڑ کر اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ یہ وحدہ لا شریک کی ایک ادا ہے عجیب انداز سے فرمایا۔ انسان الٹا سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں تو دوست و احباب میرے مخالف ہو رہے ہیں، اور ملنے والے بھی میرے مخالف ہو رہے ہیں۔ جن سے بچپن کی دوستی تھی وہ بھی میرے مخالف ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کا پیار ہے کہ اللہ رب العزت ہر در سے ہٹا کر، در کے بھٹکنے سے ہٹا کر اپنے در پر لگانا چاہتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت اپنے در پر لگا لیتا ہے اور اپنا بنا لیتا ہے تو میرے عزیزو وہی نہیں، اس کی پیڑھی در پیڑھی سنور جاتی ہے۔ اس کو مایوسی نہ سمجھنا چاہیے کہ بیوی کی محبت پھیکی پڑ گئی، اولاد کی محبت پھیکی پڑ گئی، دوستوں کی محبت پھیکی پڑ گئی۔ اس میں وحدہ لا شریک کا احسان سمجھنا چاہیے کہ وہ ہر کسی کی محبت کو پھیکا کر کے اپنی محبت کا جام پلانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت اپنی محبت کا جام اسی کو پلاتا ہے جو ہر کسی کے در سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے اور وحدہ لا شریک کے در کی طرف اپنا منہ کر لیتا ہے۔ اسی کو وحدہ لا شریک اپنی محبت کا جام پلاتا ہے، اسی کو وحدہ لا شریک اپنی محبت کا جام پلاتا ہے۔ اور جو در کے چکھنے والے ہوتے ہیں، غیروں سے دل لگانے والے ہوتے ہیں، غیروں کی محبت دل میں رکھنے والے ہوتے ہیں، اے میرے عزیزو، محبوب حقیقی ان کو اپنی محبت کا جام نہیں پلاتا، وہ تو خالص اپنا بنا کر خالص اپنا جام پلانا چاہتا ہے۔ ایک دوست تھا بچپن کا، کسی بات پر مخالف ہو گیا۔ ایک رشتہ دار تھا، کسی بات پر مخالف ہو گیا، ان سے دل لگا ہوا تھا، بار بار رشتہ داری میں جاتے تھے، دل لگا ہوا تھا۔ اب مایوسی محسوس کر رہا ہے کہ اب ہم کہاں جائیں گے؟ وہ میرا دوست تھا، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اب میں کہاں جاؤں گا؟ ارے وہ دوست ملنے والا ہے، جو دوست کبھی جدا ہونے والا نہیں۔ غور و فکر کیجیے میرے عزیزو، زندگی میں غور و فکر کیجیے، ان معاملات میں غور و فکر کیجیے۔ وہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں پر دوستوں سے زیادہ، یہاں تک کہ ماں باپ سے زیادہ شفیق، پیار کرنے والا ہے۔ کوئی ایسا پیار کرنے والا نہیں ہے جیسا کہ وہ محبوب حقیقی پیار کرنے والا ہے۔ باپ چھوٹی سی اس بات پر ناراض ہو جاتا ہے، دوست تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جاتا ہے، بیوی تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جاتی ہے، شوہر تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم صبح سے شام تک اس محبوب حقیقی شان میں کیا کچھ بے ادبیاں نہیں کرتے ہیں۔ اتنی بے ادبیاں ہم سے ہوتی ہیں، مگر اتنی بے ادبیاں کرنے کے باوجود بھی وہ ہم سے ناراض نہیں ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ دن بھر تو نے کسی کے ساتھ گزارا، رات بھر کسی کے ساتھ گزاری، پھر بھی میرا پانی پی لے، پھر بھی میری روٹی کھا لے، پھر بھی میری زمین پر رہ لے، پھر بھی میرے آسمان کے نیچے رہ لے۔ اے میرے عزیز، یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ پہچانیے اپنے محبوب حقیق کو، اس وحدہ لا شریک کو پہچانیے، اللہ سے فہم مانگیے، اللہ سے عقل مانگیے کہ اللہ کو اپنا فہم عطا فرما دے۔ ہاں، جب اللہ رب العزت کسی کو پیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنا فہم عطا کر فرماتا ہے۔
اپنا فہم دے دیتا ہے۔ اس فہم میں جب وہ پرواز کرتا ہے پھر اپنے محبوب حقیقی کو پہچاننے والا بنتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کسی کے در در کا بھٹکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، در در پر جھکنا نہیں دیکھنا چاہتا، در در پر نظریں لگانا نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ بس میری ہی طرف نظریں رکھے، میری ہی طرف اپنا دل رکھے، میری ہی طرف اپنا رخ رکھے، اس کا میرے علاوہ کوئی کعبہ ہی نہ ہو، اس میرے بندے کا میرے علاوہ کوئی کعبہ مقصد ہی نہ ہو۔ کسی نے دوست کو اپنا کعبہ بنا لیا، کسی نے رشتہ دار کو اپنا کعبہ بنا لیا، کسی نے اپنے کاروبار کو اپنا کعبہ بنا لیا، کسی نے اپنے چاہنے والے کو اپنا کعبہ بنا لیا، مگر اللہ رب العزت چاہتا ہے میرا بندہ مجھی کو کعبہ بنائے، میری ہی طرف اس کا رخ رہے، کسی اور کی طرف اس کا رخ نہ جائے۔ عاشقین اور عارفین کا جو کعبہ ہوتا ہے وہ پتھروں کا نہیں ہوتا ہے، پتھروں کا کعبہ تو عام لوگوں کا ہوتا ہے، جو عام لوگ ہیں ان کا پتھروں کا کعبہ ہے جس کا تصور مکے میں جمایا جاتا ہے۔ اور عاشقین اور عارفین کا کعبہ میرے عزیزوں اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہوتا ہے، خود اس کا دل ہی کعبہ بن جاتا ہے، پھر اس کا دل ہی عرش اعظم بن جاتا ہے، پھر اس کا دل ہی اس کا دیوانہ بن جاتا ہے جب وہ اپنا دل اپنے محبوب کو دے دیتا ہے۔ میرے عزیزوں اپنی زندگی کو ضائع نہ کیجیے، اپنے دل کی آنکھیں کھول کر ان سے پہچانیے کہ ہمارا محبوب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ در در کا بھٹکنے والا نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بس میرا ہو، خالص میرا ہی ہو۔ ارے دیکھا نہیں آپ لوگوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیار کیا تو قربانی کا حکم دے دیا گیا، پیار دیکھنا نہ چاہا، فرشتوں میں ذکر ہو گیا کہ اب تو ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے پیار ہو گیا، گود میں لیتا ہے، بوسے لیتا ہے، کھلاتا ہے۔ اب تو اللہ تیرے ساتھ اتنا پیار نہیں ہے کہ فرشتوں کیا کہہ رہے ہو، وہ تو میرا خلیل ہے، کہ اب تو وہ بس اس کو پیار کرتا ہے کہ تم آزما لو، قربانی کا حکم دے دیا۔ ارے بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوئی، تمناؤں کے بعد اولاد ملی، اب اس سے پیار تو ہونا ہی تھا، مگر فرشتوں نے اس بات پر اعتراض کر دیا تو اللہ نے کہا میرے بندے کو آزما لو کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ ہائے وہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ آستین میں چھری کو چھپا کر، جیبوں میں رسی کو چھپا کر اور اپنی بیوی سے کہہ کر کہ اس کو دولہا بنا دو، اس کی آنکھ میں سرما لگا دو، کپڑوں میں خوشبو لگا دو اور اس کو اپنا نیا لباس پہنا دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو محبوب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے میں لے جا رہا ہوں۔ اپنے دل سے کہا، بیوی سے نہیں کہا کہ پرانے کپڑوں میں بغیر دھلے ہوئے منہ میں اللہ کے سامنے قربان کروں، یہ نہیں اس کو دولہا بنا کر قربان کروں گا۔ لے گئے، کہا بیٹے سے کہ بیٹا بغیر تیری مرضی کے یہ کام نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم ہے قربان کرنے کے لیے۔ اب بیٹے بتلاؤ تیری مرضی کیا ہے، بیٹے بتلا تیری مرضی کیا ہے۔ وہ معصوم بچہ اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کا اگر حکم ہے تو اے باپ دیر نہ کیجئے، دیر نہ کیجئے، آپ مجھ کو ثابت قدم پائیں گے، جب آپ چھری چلائیں گے تو میری آہ بھی نہیں سنیں گے، اور اے میرے باپ میری چھاتی پر اپنے گھٹنے ٹیک دینا کہ میں جنبش نہ کر سکوں، جو کہ میں رب کے سامنے ثابت قدم کہلاؤں۔ بیٹے کے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے جاتے ہیں، باپ سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور پورا زور لگاتا ہے کہ فرشتوں دیکھ لو کس سے پیار ہے، اے فرشتوں دیکھ لو کس سے پیار ہے، بیٹے سے پیار ہے یا اللہ سے پیار ہے۔ تو اللہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ کسی کو میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی اور بھی ہو، تو اللہ دیکھنا نہیں چاہتا کسی کو کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی اور بھی ہو۔ بہرحال اس کے بعد سے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی محبت خود بخود ہی پھیکی پڑ گئی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے عطا کیے، بڑے پیارے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیارے کس کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟
کسی کے نہیں ہو سکتے۔ کوئی باپ ایسا نہیں، کوئی ماں ایسی نہیں جو ایسے بیٹے جن سکے، مگر اللہ رب العزت نے چاہا کہ میرے نبی کو بس میرا ہی پیار رہے، کسی اور کا پیار نہ رہے۔ معصومیت کی حالت ہی میں اللہ نے ان کو بلا لیا کہ دیکھو میرا نبی میرے پیار میں ثابت قدم ہے یا نہیں۔ کیسے کیسے تانے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، تیرا نام کون لے گا، تیرا تو نام لیوا بھی کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ ارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے تانے دیے گئے، ایسے ایسی دل خراش باتیں کہی گئیں، تیرا نام و نشان بھی ختم ہے، ہاں ایسی ایسی بیہودہ باتیں جو برداشت سے بھی باہر ہیں۔ غیروں نے ایسے ایسے تانے اور آوازیں کسی، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں پر وہ ثابت قدم رہے کہ اللہ رب العزت نے اس پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا نزول فرما دیا کہ تیرا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دونوں عالم میں چمکتا رہے۔ آج دنیا میں زمینوں اور آسمانوں میں اگر اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ کوئی نام لیا جاتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کا نام اتنا نہیں گنگنایا جاتا ہے جتنا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام گنگنایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت جب کسی کو پیار کرتا ہے اس کے دل میں کسی کی محبت کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اس کے دل کو ما سوا اللہ سے پاک کرنا چاہتا ہے اور اس کے دل کو خالص اپنے ہی لیے خالی کرنا چاہتا ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، جب تم اپنے گھر میں دلہن کو لاتے ہو اس کمرے کو ہر کسی چیز سے صاف ستھرا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اس کمرے میں اگر دوسری دلہن بیٹھی ہوئی ہو تو کیا وہ دلہن رہے گی اس کمرے کے اندر؟ نہیں رہے گی میرے عزیزوں، نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں اللہ رب العزت بھی اس مکان میں اس دل میں اپنے بندے کے کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس دل میں اپنے بندے کے کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے بس تیرا دل خالص میرے لیے ہو، تیرے دل میں خالص میری محبت ہو، تیرے دل میں خالص میری امنگ ہو، تیرے دل میں میرے لیے آہیں ہوں۔ کیا ہوں؟ آہیں جانتے ہو؟ اللہ رب العزت جن کو اپنی یاد کی آہیں نصیب فرما دے، ہاں آہیں نصیب فرما دے، خوش قسمت ہے وہ انسان، اس کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہیے۔ جی ہاں کہ اللہ رب العزت جن کو اپنی یاد کی آہیں نصیب فرما۔ ارے آہیں کسی کی یاد میں یوں ہی بھری جاتی ہیں، جب درد ہوتا ہے تبھی انسان آہیں بھرتا ہے۔ کسی کی یاد کا جب غم ایسا ہو جاتا ہے کیسا کہ وہ غم درد کرنے لگے پھر آہیں بھرتا ہے۔ خاص کر نقشبندیہ سلسلے میں زبان سے اللہ کہنا اتنا مقبول نہیں کہ جتنا دل سے اللہ کہنا مقبول ہے۔ اگر بندے نے ایک بار بھی زبان سے اللہ کہا تو اللہ اس کا حساب لے گا۔ کیا تو نے کسی کو دیکھ کر کہا یا ریاکاری سے کہا یا میرے لیے کہا؟ اور جب دل سے کہے گا نہ ریاکاری ہے نہ کسی کو دکھلانا ہے، اپنے دل پر جب اس چیز کو سنبھالتا ہے، اپنے دل پر جب اس بوجھ کو رکھتا ہے اور اپنے دل سے اپنے محبوب کا نام لیتا ہے، اے میرے عزیزو خالص خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے خاص کر نقشبندیہ سلسلے مجددیہ سلسلے میں یہ چیز خاص کہ اپنے دل سے اپنے محبوب کا نام لیا جائے۔ اس لیے ذکر قلبی ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، ذکر جہری نہیں بتلاتے، ذکر خفی بتلاتے ہیں۔ ذکر خفی ہونا چاہیے، ذکر خفی میں نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ بناوٹ ہے، نہ ریاکاری ہے۔ جب مراقبے میں بیٹھے گا غیر سوچے گا سو رہا ہے، جب مراقبے میں بیٹھے گا غیر سوچے گا، کیا سوچے گا کہ سو رہا ہے بیٹھا ہوا، ریاکاری سے پاک۔ اور جب زور زور سے اللہ 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 کہے گا اور دیکھنے والے جمع ہو جائیں گے، وہ اور زور زور سے کہنا شروع کر دے گا، تو شیطان اس کو انگا دے گا۔ دکھاوا، بناوٹ، ریاکاری، مسجد میں اور دوسروں کو نماز پڑھنا مشکل، گھر میں بھی بچوں کا سونا مشکل، کہ اپنے اللہ اللہ کے ضربوں میں لگ رہا ہے۔ معصوم بچے سو رہے ہیں، عورتیں سو رہی ہیں، ان کی نیند بھی خراب کر رہا ہے۔
اور جب چپ چاپ اٹھ کر بیٹھ جائے گا بیوی کو بھی پتہ نہ چلے گا، بچوں کو بھی پتہ نہ چلے گا، اور وضو کر کے چپ چاپ اندھیری رات میں چادر ڈال کر بیٹھ جائے گا اپنے محبوب کے سامنے۔ اپنے اللہ ہی کو پتہ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے، اس لیے خاص دخل ہے اس چیز کو نقش بندی سلسلے۔ تو میرے عزیزو، یہ حالات قریب قریب ہر انسان کے سامنے آتے ہیں کہ ایک ساتھی سے بڑی دوستی تھی، پھیکی پڑ گئی، کسی رشتہ داری میں خاص طریقے سے آنا جانا تھا، پھیکا پڑ گیا، کسی کی خاص محبت خاص لگن تھی، پھیکی پڑ گئی۔ کئی انسان بڑی چاہت بڑی امنگ سے کہا کہ میرا وہاں اتنا پیار ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے، مگر وہاں گیا اور اس کے برعکس پاتا ہے کہ بے توجہی اور بے رغبتی پاتا ہے۔ اللہ رب العزت سب باتوں سے دوسروں سے ہٹا کر اپنی طرف لانا چاہتا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور لوگ مجھ سے کترا رہے ہیں۔ خاص کر یہ باتیں جو ہوتی ہیں اللہ کی راہ میں بڑھنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ میرا عزیزو، جب انسان اللہ کی راہ میں بڑھتا ہے تو جن جن کی محبت دل میں ہوتی ہے ان کی نفرت اور ان سے دلوں میں نفرت اور دوری پیدا کرتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے محبوب حقیقی سے مل جاتا ہے، اپنے آقا سے جڑ جاتا ہے، خالص اپنے محبوب کے لیے ہو جاتا ہے، اے میرا عزیزو، وہی دوست و احباب، وہی ملنے والے، وہی ساتھی، وہی دوست پھر ایسے طریقے سے اس کے ساتھ ملتے ہیں کہ پہلے اس طریقے سے اس کے ساتھ نہیں ملتے تھے۔ پہلے وہ محبت اور پیار نہیں تھا جو محبت اور پیار ان کے ساتھ اب ہے۔ یہی معاملہ ہے جب ایک انسان اپنے اللہ کی یاد میں کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے اور اپنے محبوب کو پا لیتا ہے تو میرا عزیزو پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اے میرے بندے، تو کھاتا نہیں تھا، اب میں تجھ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، اچھے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ اے میرے بندے، تو پیتا نہیں تھا، اب ہم تجھ کو عمدہ سے عمدہ چیزیں پلائیں گے۔ اے میرے بندے، تو سوتا نہیں تھا، اب ہم تجھ کو سلائیں گے، اور تیرا سونا عبادت سے افضل ہوگا، اب تیرا سونا ہمارے لیے ہوگا۔ جب دل اللہ کی یاد میں دیوانہ ہے تو اس کا سونا بھی میرے عزیزو عجیب و غریب ہی ہوتا ہے، اس کا دل پرواز کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کا دل تو اپنے محبوب کے ساتھ جب سو جائے گا تو اس کا دل پرواز کرنے والا بن جائے گا، اس کا دل نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کرے گا، کہاں کہاں کے مقامات دیکھے، مکہ جائے، مدینے جائے، بیت المقدس جائے، ارے کہاں جائے؟ جہاں تک عقلیں نہیں ہیں وہاں تک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک گئے؟ جہاں تک فرشتے نہ گئے، جہاں تک فرشتے نہ گئے وہاں تک کون گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جہاں تک آقا جاتا ہے غلام بھی چلے جاتے ہیں۔ اچھا ہاں، غلام بھی چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر غلام سچی غلامی کر رہا ہے اپنے آقا کی تو اپنے آقا کے ساتھ وہاں تک غلام بھی چلے جاتے ہیں۔ آقا کہتا ہے اپنے غلام سے کہ آجا، تو پھر سچی غلامی سے کیسا غلام بن جاتا ہے؟ آقا کہتا ہے اپنے غلام سے کہ آجا میرے غلام آجا، تو پھر سچی غلامی سے کیسا غلام بن جاتا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ایسا غلام بنتا ہے، ایسا ویسا غلام نہیں، نوکر چاکر نہیں، ارے وہ غلام جس کے بغیر بے چینی اور بے قراری، جس کے بغیر بے چینی اور بے قراری رہے۔ بایزید بستامی علیہ الرحمہ کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ جب چاہتے تھے تب کر لیتے تھے، بیداری میں کر لیتے تھے، ظہر مکے میں، عصر مدینے میں، اور مغرب بیت المقدس میں۔ اللہ نے ان کو مقام عطا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بایزید بستامی، اب تو ہمارے اوپر درود بھی نہیں پڑتا ہے، کیا بات؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو محو دیدار ایسا ہو گیا کہ مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی نہیں رہتا ہے۔
اللہ کے محو دیدار میں ایسا ہو گیا کیسا کہ مجھے آپ کا خیال بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری امت کے کاملین ایسے ہی ہوتے ہیں، جب کامل ہو جاتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کو کسی کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ ورنہ بتاؤں نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھیں تو اچھا ہے، مفتی صاحب اچھا ہے، بات ثابت ہو رہی ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی وسلم جو بھی کچھ ملا ہے، اللہ کے نبی وسلم جو بھی کچھ ملا ہے یہ تو آپ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے ملا ہے، جو بھی کچھ ملا ہے آپ وسلم کی پیروی سے مجھے ملا ہے، آپ وسلم کی عنایت سے مجھے ملا ہے، آپ وسلم کی نوازش سے مجھے ملا ہے۔ کہا کہ میری امت کے کاملین ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کے علاوہ کسی کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آئے ہائے کیسے مقام ہوں گے ان لوگوں کی کہ جن کے دل ہر وقت محو دیدار رہتے ہیں۔ اللہ اللہ میرے عزیزو، ایسے دلوں کو ڈھونڈو کہ جن کے قلوب اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اپنے محبوب کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ ان جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہی وارث الانبیاء ہیں۔ سچ پوچھو تو ہاں وہی وارث الانبیاء ہیں جن کے دل موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں، جن کے دل عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں، جن کے دل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے ہیں، جن کے دل قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں۔ وارث الانبیاء انہی کو کہا گیا ہے۔ یہی نہیں کہ خواہ کسی پر بھی فتویٰ لگا دو کہ یہ وارث الانبیاء ہیں۔ وارث الانبیاء وہی ہیں کہ جن کے دل موسیٰ علیہ السلام جیسے، عیسیٰ علیہ السلام جیسے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے ہیں علی نبینا علیہ السلام۔ کیسے دل کہ وہ دل اللہ کے دیوانے تھے، وہ اللہ کے پروانے تھے، ان کو اللہ کے بغیر چین اور قرار نہیں تھا۔ ہر وقت وہ محو دیدار رہتے تھے، ان کے قلوب محو دیدار رہتے تھے۔ جو قابلین ہیں، عارفین، عاشقین ہیں، اے میرے عزیزوں وہ مبارک لوگ ہیں اس دور کے اندر۔ ہے میرے عزیزوں ان کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہیے۔ میرا عزیزوں کبھی یہ نہ سمجھو کہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہم سے ناراض ہو رہا ہے، ارے جتنی دیر تم اس کو منانے میں لگاؤ گے اتنی دیر میرے محبوب کو منا لو۔ ایک شخص میرے پاس آیا کہ عزیز سسرال والے مجھ سے ناراض، سر بھی مجھ سے ناراض، ساز بھی ناراض ہے، سالے بھی ناراض، میں کیا کروں؟ میں نے کہا تو کہاں تک منائے گا، کس کو منائے گا؟ تو سب کو چھوڑ دے، میرے اللہ کو منا لے۔ میرا اللہ اگر مان گیا تو ساری دنیا مان جائے گی۔ اتنا وقت تیرے پاس کہاں ہے، اتنی عمر تیرے پاس کہاں ہے؟ پتہ نہیں تو کل تک ہے یا نہیں ہے، پرسوں کو تو ہے یا نہیں ہے، کل تک کوئی جانے یا نہ جانے، ایک سال تک کوئی مانے یا نہ مانے۔ ان میں سے ارے تو سچے دل سے میرے رب کو منا لے، میرا رب اگر مان گیا تو سب مان جائیں گے۔ ہاں میرے عزیزوں کس کے پیچھے پڑھو گے، کس کو مناؤ گے؟ میرے اللہ کو منا لو، میرے اللہ سے رشتہ پیدا کر لو، رشتہ داری جوڑ لو، سمجھ گئے؟ انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں تم مایوس نہ ہوا کرو ان چیزوں سے، یہ حوادث آتے رہتے ہیں زندگی میں۔ ابھی بھائی کا پیار تھا، ابھی اس نے جھٹکا دے دیا، ابھی بیوی کا پیار تھا، اس نے جھٹکا دے دیا۔ ارے اللہ رب العزت اس کے دل کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے، اس کے دل کو اپنی طرف لگانا چاہتا ہے۔ ہاں ایسے جھٹکے زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ میں تو خود اپنا حال بتلاتا ہوں، جو میرے پڑھنے کے دور کے ساتھی تھے، جب میں اپنے شیخ و مرشد کے ساتھ لگا اور ان کا رنگ چڑھا اور محنت کی، دوست و احباب سب مخالف ہو گئے، سب ٹوٹ گئے۔ کیا پتہ نہیں بھائی اس کی زندگی کیسی ہے، کیا ہے۔ بہت سے رشتہ دار بھی ٹوٹ گئے کیونکہ مزاج کے خلاف، رب کے حکم کے خلاف ایک بات بھی پسند نہیں تھی، نہ مجھے ہے رشتہ داری ٹوٹ جائے، سسرال والے ٹوٹ جائیں، بہن ٹوٹ جائے، مگر میرے رب کا رشتہ نہ ٹوٹے۔
مگر آج اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہندوستان کے کونے کونے میں ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی اس خانقاہ کے چاہنے والے پیدا کر دیے۔ لوگ میرے شیخ و مرشد کے نام سے واقف ہو گئے، مجدد صاحب کے نام سے واقف ہو گئے، ارے میرے اللہ کے نام سے واقف ہو گئے۔ اگر سب کچھ ہو تو میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارا رشتہ اللہ سے صحیح جڑ گیا تو سب سے صحیح جڑ جائے گا۔ تم اگر اللہ کو پہچان لوگے تو اپنے ماں باپ کو بھی پہچان لوگے، اپنی بیوی اپنے شوہر کو بھی پہچان لوگے۔ تم اگر اللہ کا حق ادا کرو گے تو اولاد کا بھی حق ادا کرو گے۔ تم اگر اللہ کا حق ادا کرو گے تو پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرو گے۔ تم اللہ کا حق ادا کرو گے تو میاں بیوی کا بھی حق ادا کرو گے۔ اور جب تم اللہ کا حق ادا نہیں کرو گے تو اللہ کو نہیں پہچانو گے، نہ اپنے کو پہچانو گے، اور جب اپنے کو نہیں پہچانو گے تو دوسروں کو کیا پہچانو؟ اس لیے میرا عزیزو، سوجھ بوجھ پیدا کرو، اپنی زندگی ویسے ہی الل جلل مت گزارو۔ ہاں، دنیا ٹوٹنے دو، رشتہ ٹوٹنے دو، سسرال ٹوٹنے دو، بھائی ٹوٹنے دو، بہن ٹوٹنے دو، اور رشتہ دار ٹوٹنے دو، مگر اللہ کا رشتہ نہ ٹوٹے۔ اگر یہ رشتہ تم مضبوطی سے پکڑے رہے تو میرے عزیزوں، سارے رشتے ٹوٹ کر ایسے جڑیں گے کہ پھر وہ ٹوٹنے والے نہ بنیں گے۔ ہاں، قدر کے ہاتھوں سے، محبت کے ہاتھوں سے، محبت کی زبان سے تمہارے ساتھ بنیں گے۔ میرے عزیزوں، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ دنیا کے در در کے بھکاری نہ بنو، دنیا کی چاہت والے نہ بنو۔ کسی سے ملو تو اللہ کے لیے ملو، کہیں قدم رکھو تو اللہ کے لیے قدم رکھو، کہیں جاؤ تو تم اللہ کے لیے جاؤ، اپنی زبان کھولو تو اپنے محبوب حقیقی کے لیے کھولو۔ اے میرے عزیزو، جب تمہاری یہ بات ہو جائے گی اور تم ایسے ہو جاؤ گے، اے میرے عزیزو، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، تمہاری زندگی کا ہر سانس، تمہاری زندگی کی خاموشی، تمہاری زندگی کا دن، تمہاری زندگی کی رات، تمہاری زندگی کی خوشی، تمہاری زندگی کا غم اپنے محبوب حقیقی کے لیے ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، پہچانو ہمارا محبوب حقیقی کون ہے۔ سارے نبیوں نے اسی سے تعلق پیدا کیا، تمام نبیوں نے اسی کو چاہا۔ نبیوں سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے، نہ آئے گا۔ تمام نبیوں کی چاہت اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ آج بھی جو عقل مند ہیں، ہوشیار، دانشور ہیں، ان کی جو چاہت ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جانا چاہیے کہ معمولی سا بھی خم بیچ میں نہ رہے، ایک بال برابر بھی داغ راستے میں نہ رہے، رکاوٹ نہ رہے، خالص تعلق اللہ سے ہو، بالکل لچک نہ ہو، بالکل جھجک نہ ہو۔ ہزاروں کافروں میں کیوں نہ ہو، اپنی داڑھی کو سنوارو، ہزارہ کافر کیوں نہ ہو، اپنی ٹوپی کو سنوارو، ہزارہ کافر کیوں نہ ہو، صلی علی محمد پڑھو۔ پھر یہ تمہارے کامل ہونے کی پہچان ہوگی کہ واقعی کامل ہے۔ سفر میں گئے، ٹوپی اتار کر جیب میں رکھتے۔ بہت سے لوگ دھاگا باندھ کر چلنے لگے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ کئی کے دھاگے راستے میں توڑوائے۔ میں نے کہا، بھائی تیرا نام کیا ہے؟ چپکے سے کہہ رہا ہے عمران۔ میں نے کہا، ہاتھ میں تیرے دھاگا؟ کہنے لگا، جی اس لیے ہیں، حالات ایسے ہی ہیں، کوئی پہچانے نہ۔ میں نے کہا، استغفر اللہ، اگر اس حال میں تو مر گیا تو کفر پر تیرا خاتمہ ہوگا۔ کڑے پہننے مسلمانوں کے بچوں نے شروع کر دی، دھاگے باندھنے مسلمانوں کے بچوں نے شروع کر دی۔ بھائی یہ کفر و شرک کی باتیں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے ان چیزوں سے۔ ارے ہم کہیں بھی مریں، اللہ کے ہو کر مریں، ہم کہیں بھی مریں اللہ کے بن کر مریں، ہم ہر حال میں اللہ کے ہو کر رہیں۔ کوئی دنیا میں ہمارا کیا بگاڑے گا؟ موت اگر آتی ہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کو کون روک سکتا ہے؟
اور اگر موت نہیں ہے تو کون بال بیکا کر سکتا ہے؟ کوئی ایک بال بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ یہی توحید ہونی چاہیے مسلمانوں کی۔ اسی لیے مسلمان کو پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے تمام نبیوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے میں پھر کہتا ہوں، ہزارہ کافروں میں کیوں نہ ہو، ہزارہ دشمنوں میں کیوں نہ ہو، ہزارہ مخالفین میں کیوں نہ ہو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مت شرماؤ۔ ارے اللہ کو سجدہ کرنے سے نہ گھبراؤ۔ ارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا میں اکیلے تھے، کعبے میں پوری دنیا میں اکیلے تھے۔ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، جب نیچے جگہ نہیں بچی تو اوپر بھی رکھے ہوئے تھے۔ ان کی ہر ضرورت کا بت الگ تھا، بارش کا الگ تھا، دھوپ کا الگ تھا، رات کا الگ تھا، کھانے کا الگ تھا، پینے کا الگ تھا، الگ الگ بت ان کے بنے ہوئے تھے۔ نئے نئے طریقے سے ان کی عبادت وہ کرتے تھے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ وہاں جا کر کس کی عبادت کرتے تھے؟ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، بالکل نہیں جھجکتے تھے۔ ہائے ہائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا میں اکیلے رہ کر اللہ کو سجدہ کر کے دکھلا دیا۔ اے مسلم، تو آج 10-20 سے ڈرتا ہے، 100-200 سے ڈرتا ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری دنیا میں اکیلے نے اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ میرے نبی نے پوری دنیا سے نہیں ڈرے، میرے نبی پوری دنیا سے نہیں ڈرے، اور تو نبی کا چاہنے والا 10-20 سے ڈر جاتا ہے۔ تیرے ایمان کے پھسپھسے ہونے کی پہچان۔ میرے عزیزوں، پکے مسلمان بنو، سچے مسلمان بنو، کہیں بھی رہو اللہ کے بن کر رہو۔ دور سے دیکھنے میں معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہوائیں اللہ کی، فضائیں اللہ کی۔ ارے بولو کس کی ہیں؟ حاضرین نے جواب دیا اللہ کی۔ پھر کوئی کیا کرے گا؟ کیا بگاڑے گا؟ میں ایک بار ہماچل سے آ رہا تھا، کلو منالی سے راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے سرور گھاٹ یا کچھ ایسی جگہ ہے۔ راستے میں بس رکی چائے کے لیے۔ شام کے وقت عصر مغرب کا درمیان تھا، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ دل میں کہ کہیں بس رک جائے، نہ رکے گا تو اس کو کہوں گا بھائی جب پیشاب کے لیے بس روک سکتا ہے، پاخانہ کرنے کے لیے بس روک سکتا ہے، تو میں بھی اس کو کہوں گا کہ بھائی مجھ کو بھی کوئی ضرورت ہے، ذرا بس روک دے۔ اتفاق سے اس نے بس روک دی۔ ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی، گارا اور کیچڑ سا تھا۔ ڈھابے پہ اس نے روکی اور 2-3 مسلمان میرے ساتھ میں تھے۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور میں جلدی سے وضو کر کے اس کے ہوٹل میں گیا اور میں نے اس کی بنچ وغیرہ کھینچ کر ایک طرف کو کر دی اور میں نے اپنا مصلی بچھا کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب وہ ہوٹل والے بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اپنی نماز پڑھ لی اور نماز پڑھ کر اپنا مصلی لپیٹ رہا تو ہوٹل والے سب ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ جب نماز پڑھ کر ہوٹل سے نکلا تو مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ڈر نہ لگا جی؟ یہاں نماز پڑھتے ہوئے میں نے کہا استغفر اللہ، یہ کچھ کہہ کر دکھلائیں۔ یہ زمین تو اللہ نے ان کو استعمال کے لیے دے رکھی ہے، زمین تو ان کے باپ دادا کی تھوڑی ہے، یہ تو میرے رب کی زمین ہے۔ ہاں یہ تو میرے رب کی زمین ہے، ذرا کچھ کہہ کر تو دکھلائیں، یہ ان کی کون سی زمین ہے؟ ہمیں کیا ڈرنا ان سے؟ ہم کہیں بھی رہیں اللہ کے بن کر رہیں، کوئی سی بھی جگہ کیوں نہ ہو۔ ہمارا کسی سے کیا ہے؟ ہمارا محبوب ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا رب ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا آقا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاں ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔